اسرائیل کی غزہ میں خون ریزی، صہیونی فوج نے خان یونس میں اسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسا دیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 137 فلسطینی شہید، تعداد 28,400 سے بڑھ گئی۔ 67,000 سے زائد زخمی، مغربی کنارے میں صہیونی فضائیہ کی بمباری سے درجن سے زائد شہادتیں۔ یوکرین کا روسی بحری جہاز پر کرائمیا کے ساحل پر حملہ، جہاز کو یالٹا قصبے کے جنوب میں نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی ویڈیو جاری۔ امریکی شہر کینساس سٹی میں سپر بال فٹ بال ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب پر دہشت گردوں کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ میں متعدد افراد ہلاک، حملے میں ملوث 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پاکستان میں انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس، امریکہ حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر، مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ ملکی مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ کابینہ کے اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کا امکان۔ عوام کے لیے بری خبر، آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق قیمتوں کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ نیپرا میں صارفین پر 81 ارب 85 کروڑ کا مزید بوجھ ڈالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ چیئرمین نیپرا تقسیم کار کمپنیوں کے حکام پر برہم، بولے صارفین پر بغیر دیکھے بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ لاڈلیز بڑھ گئے ہیں جی، لیکن لاڈلیز بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے۔ تو لاڈلوں میں کیا آپ کے خیال میں، یہ اچھا جملہ ہے، لیکن لاڈلوں میں پی ایم ایل این بھی شامل ہو گئی ہے آپ کے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے، کسی درجے میں ہے، کسی درجے میں ہے۔ ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے، آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو لاڈلا قرار دے دیا، کہا میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا یہ قد ہے، سیٹ ہم نے آپ کو جتوا دی ہے، آپ نہیں جیتے۔ لاڈلے اب بڑھ گئے ہیں، لاڈلے بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے، یہ واحد حل ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ ایوان کے بجائے میدان میں فیصلے کرنے کا اعلان، جمعیت علماء اسلام نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے، کارکنوں کو تحریک کے لیے تیاری کی ہدایت، نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت، الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا، فضل الرحمان کی دھواں دھار تقریر، نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ، رہنماؤں سے انقلابی تحریک کے لیے رائے طلب۔ مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ پی ٹی آئی سے سوکھا اتحاد ناممکن، جماعت اسلامی نے شرائط پوری کیے بغیر کے پی میں تعاون سے انکار کر دیا، حکومت بنوانے کے بدلے مختلف وزارتوں اور مشیروں کا مطالبہ، سینٹ میں بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو منتخب کروانے پر زور، جماعت اسلامی کا کہنا ہے صرف کے پی کی سطح پر تعاون ممکن نہیں۔ کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے۔ پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے۔
آصف زرداری کے رابطے کا دعویٰ، پیغام دیا گیا ترجیح نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے۔ شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاک، تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ ہم سے کہا گیا پی ٹی آئی اپنی نشستیں ضابطے کی کارروائی کے تحت واپس لے تو اعتراض نہیں ہوگا، صورتحال سے کل بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کروں گا۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ، بچگانا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں شیر افضل مروت کامیڈی شو تو کر سکتے ہیں، سنجیدہ سیاستدان نہیں بن سکتے۔ اگر پی ٹی آئی والوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو کسی سنجیدہ شخص کے ذریعے رابطہ کرتے۔ تحریک انصاف والوں کو پتہ چل گیا اب ان کی حکومت نہیں بن رہی، خواہشات اور خواب دیکھنے پر پابندی نہیں۔ پی ایس 88 ملیر کراچی سے کامیاب، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اعجاز سواتی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، پنجاب اسمبلی کے مزید 6 ارکان نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتیں، 2 پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل۔ مسلم لیگ نون کو 5 سال رکاوٹ اور تحریک عدم اعتماد کے بغیر حکومت کی مدت پوری ہونے کی گارنٹی مل گئی۔ پیپلز پارٹی صدر کا عہدہ لینے کے بعد تحریک عدم اعتماد نہیں لائے گی، پنجاب میں بھی اتحادیوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ نون لیگ بلوچستان میں حکومت کے لیے تعاون کرے گی، مفاہمتی فارمولا سامنے آ گیا۔ وفاقی کابینہ میں ابتدائی طور پر 25 وزراء لینے کا فیصلہ، ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وزارتیں دیے جانے کا امکان، دیگر اتحادیوں کو بھی مناسب حصہ ملے گا۔ مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، احسن اقبال اور عطا تارڑ کے ناموں پر غور، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوگی۔ نواز شریف کا وزارت عظمیٰ نہ لینے کا حتمی فیصلہ، قائد سیاست سے کنارہ کشی نہیں کر رہے، وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومت کی سرپرستی کریں گے۔ مریم نواز نے واضح کر دیا، نون لیگ کی چیف آرگنائزر سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات، لیگی رہنما نے عوامی فلاح کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور، 25 رکنی صوبائی کابینہ بنائی جانے کا امکان، پرانے چہروں کے ساتھ نئے چہرے بھی سامنے لانے کا فیصلہ۔ ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق، فیصل ایوب، عمران نذیر، بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر، عظمیٰ بخاری، ذکیہ شاہ نواز اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کو بھی وزیر بنانے پر غور۔ ایک سال بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے دروازے پھر کھل گئے، نو منتخب اراکین اسمبلی کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری، اسمبلی میں تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ بات اس طرح ہے، اپنے گھر کے جو 3-4 پولنگ ہیں وہاں سے 15 ووٹوں میں جیت گیا، بولتے ابا کھٹا ڈھمبک ڈھمبک ڈھولک، یہ نہیں ہے، انتظار کرو، ہمارا امیدوار بیچارے بڑھ گئے، جس کو ملنا تھا مل گیا بچہ۔ جیال علی مدد جتک کی کوئٹہ میں دلچسپ گفتگو، حتمی نتائج سے پہلے جشن منانے پر طنز، پیپلز پارٹی رہنما بولے گھر کے پولنگ سٹیشن جیت کر ڈھول دھماکے کرنے لگے۔ پنجاب میں نمونیا پر کنٹرول نہ پایا جا سکا، آج پھر 6 اموات، جاں بحق بچوں کی تعداد 353 ہو گئی، 25,938 کیسز کے باوجود انتظامیہ سن۔ وہ جس نے وفا کو وفا بنایا، جو پیاسا دریا سے لوٹ آیا، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، علمدار لشکر امام حسین علیہ السلام، نبی کے گھرانے کی آز، حضرت عباس ابن علی کے جشن ولادت کے موقع پر کربلا سمیت مختلف ممالک میں جشن۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعہ مبارک پر خصوصی سجاوٹ اور چراغاں، پاکستان کے مختلف شہروں میں جشن کی محافل کا انعقاد۔ اسرائیل کی غزہ میں خونریزی، صہیونی فوج نے خان یونس میں اسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسا دیں، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 137 فلسطینی شہید، تعداد 28,400 سے بڑھ گئی، 67,000 سے زائد زخمی، مغربی کنارے میں صہیونی فضائی کی بمباری سے درجن سے زائد لاپتہ۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا میلہ سجنے میں صرف 3 روز باقی، تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، سیکیورٹی پلان تیار، پولیس کے 7,000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔